ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم واللہ غفور رحیم۔ اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والے ہیں۔ تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو۔ وہ پاک دامن ہو، نہ علانیہ بدکاری کرنے والیاں، نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں۔ جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ گئیں پھر اگر بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا کی جو آزاد عورتوں پر ہے۔ باندیوں کے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑی رحمت والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آزاد عورت سے نکاح کی استطاعت نہ ہو تو لونڈی سے نکاح کر لو۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جسے آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی وسعت و قدرت نہ ہو۔ ربیعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں طول سے مراد قصد و خواہش، یعنی لونڈی سے نکاح کی خواہش۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس قول کو وارد کر کے پھر اسے خود ہی توڑ دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا حال جب ہو تو مسلمانوں کی ملکیت میں جو مسلمان لونڈیاں ہیں ان سے وہ نکاح کر لے۔ تمام کاموں کی حقیقت اللہ تعالیٰ پر آشکارا ہے۔ تم تو صرف ظاہر بین ہو، تم سب آزاد غلام ایمانی رشتے میں ایک ہو۔ لونڈیوں سے نکاح ان کے مالکوں کی اجازت سے کیا کرو۔ معلوم ہوا کہ لونڈی کا ولی اس کا سردار ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح منعقد نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح غلام بھی اپنے سردار کی رضا مندی حاصل کیے بغیر اپنا نکاح نہیں کر سکتا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث میں ہے جو غلام بغیر اپنے آقا کی اجازت کے اپنا نکاح کر لے وہ زانی ہے۔ ہاں اگر کسی لونڈی کی مالکہ کوئی عورت ہو تو اس کی اجازت سے اس لونڈی کا نکاح وہ کرائے جو عورت کا نکاح کرا سکتا ہے، کیونکہ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے عورت کا نکاح نہ کرائے، نہ عورت اپنا نکاح خود کرائے، وہ عورتیں زناکار ہیں جو اپنا نکاح آپ کرتی ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا عورتوں کے مہر خوش نفسی سے دے دیا کرو، گھٹا کر، کم کر کے، تکلیف پہنچا کر، لونڈی سمجھ کر، کمی کر کے نہ دو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھ لیا کرو یہ عورتیں بدکاری کی طرف از خود مائل تو نہیں، نہ ایسی ہوں کہ اگر کوئی ان کی طرف مائل ہو تو یہ جھک جائیں، نہ تو علانیہ زناکار ہوں، نہ خفیہ بدکردار ہوں کہ ادھر ادھر آشنائیاں کرتی پھریں اور چھپ چھپاتے دوست آشنائی بناتی جائیں۔ جو ایسی بد اتوار ہوں ان سے نکاح کرنے کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں۔ احسنہ کی دوسری قرات احسنہ بھی ہے، کہا گیا ہے کہ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ یہاں احسان سے مراد یعنی صاد سے احسان نہ کہ سین سے مراد اسلام ہے یا نکاح کا والی ہو جانا ہے۔ ابن ابی حاتم کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ ان کا احسان اسلام اور عفت ہے، لیکن یہ حدیث منکر ہے، اس میں ضعف بھی ہے اور ایک راوی کا نام نہیں۔ ایسی حدیث حجت کے لائق ہی نہیں ہوتی۔ دوسرا قول یعنی احسان سے مراد نکاح ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، اکرمہ، طاؤس ابن جبیر، حسن و قتادہ رحمہم اللہ وغیرہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی ابو علی طبری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ایضاح میں یہی نقل کیا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لونڈی کا محسن ہونا یہ ہے کہ وہ کسی آزاد کے نکاح میں چلی جائے، اسی طرح غلام کا احسان یہ ہے کہ وہ کسی آزاد مسلمہ سے نکاح کر لے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی منقول ہے۔ شعبی اور نخعی رحمہم اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان دونوں قراتوں کے اعتبار سے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ احسنہ سے مراد تو نکاح ہے اور احسنہ سے مراد اسلام ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ اسی کو پسند فرماتے ہیں۔
لیکن بظاہر مراد یہاں نکاح کرنا ہی ہے، واللہ اعلم، اس لیے کہ سیاق آیت کی دلالت اسی پر ہے۔ ایمان کا ذکر تو لفظوں میں موجود ہے، بہر دو صورت جمہور کے مذہب کے مطابق آیت کے معنی میں بھی اشکال باقی ہے، اس لیے کہ جمہور کا قول ہے کہ لونڈی کو زنا کی وجہ سے 50 کوڑے لگائے جائیں گے، خواہ وہ مسلمہ ہو یا کافرہ ہو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو۔ باوجود یہ کہ آیت کے مفہوم کا تقاضا یہ ہے کہ غیر محسنہ لونڈی پر حد ہی نہ ہو، پس اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ بے شک منطوق مفہوم پر مقدم ہے، اس لیے ہم نے ان عام احادیث کو جن میں لونڈیوں کو حد مارنے کا بیان ہے، اس آیت کے مفہوم پر مقدم کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا، لوگوں اپنی لونڈیوں پر حدیں قائم رکھو، وہ محسنہ ہو یا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی لونڈی کے زنا پر حد مارنے کو فرمایا، چونکہ وہ نفاس میں تھی، اس لیے مجھے ڈر لگا کہ کہیں حد کے کوڑے لگنے سے یہ مر نہ جائے، چنانچہ میں نے اس وقت اسے حد نہ لگائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ نے فرمایا، تم نے اچھا کیا، جب تک وہ ٹھیک ٹھاک نہ ہو جائے حد نہ مارنا۔ صحیح بخاری مسلم نیز ابو داؤد میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے، جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے اور زنا ظاہر ہو جائے تو اسے وہ حد مارے اور برا بھلا نہ کہے، پھر اگر دوبارہ زنا کرے تو بھی حد لگائے اور ڈانٹ جھڑک نہ کرے، پھر اگر تیسری مرتبہ زنا کرے اور ظاہر ہو تو اسے بیچ ڈالے، اگرچہ بالوں کی رسی کے بدلے ہی ہو۔ اور صحیح مسلم میں ہے، جب 3 بار یہ فعل اسے سرزد ہو یعنی زنا کا، تو چوتھی دفعہ فروخت کر ڈالے۔ موطا مالک میں عبداللہ ابن عیاش ابن ابی ربیعہ مخزومی رحمہ اللہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ ہم چند قریشی نوجوانوں کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے امارت کی لونڈیوں میں سے کئی ایک پر حد جاری کرنے کو فرمایا، ہم نے انہیں زنا کی حد میں 50 کوڑے لگائے۔ دوسرا جواب ان کا یہ ہے جو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ لونڈی پر احسان بغیر حد نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ مارنا بطور ادب سکھانے اور باز رکھنے کے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اسی طرف گئے ہیں۔ طاؤوس، سعید، ابو عبید، داؤد ظاہری رحمہم اللہ کا مذہب یہی ہے کہ ان کی بڑی دلیل مفہوم آیت ہے اور یہ شرط کے مفہوموں میں سے ہے اور اکثر کے نزدیک کی حجت ہے، اس لیے ان کے نزدیک عموم پر مقدم ہو سکتا ہے۔ اور ابو ہریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہما کی حدیث جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب لونڈی زنا کرے اور محسنہ نہ ہو یعنی نکاح نہ ہوا ہو تو کیا کیا جائے؟ رسول اللہ نے فرمایا، اگر وہ زنا کرے تو اسے حد لگاؤ، پھر زنا کرے تو پھر کوڑے لگاؤ، پھر بیچ ڈالو، گو ایک بالوں کی رسی کے عوض ہی کیوں نہ بیچنا پڑے۔ راوی حدیث ابن شہاب زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ تیسری مرتبہ کے بعد یہ فرمایا یا چوتھی مرتبہ کے بعد۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث کے کئی جوابات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ محمول ہے اس لونڈی پر جو شادی شدہ ہو، اس طرح ان دونوں احادیث میں تطبیق و جمع ہو جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس حدیث میں لفظ حد کسی راوی کا داخل کیا ہوا ہے اور اس کی دلیل جواب کا فقرہ ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث 2 صحابیوں کی ہے اور وہ حدیث صرف ایک صحابی کی ہے اور ایک والی پر وہ 2 والی مقدم ہے، اور اسی طرح یہ حدیث نسائی میں بھی مروی اور مسلم کی شرط پر اس کی سند ہے کہ عباد ابن تمیم رضی اللہ عنہ اپنے چچا سے جو بدری صحابی تھے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لونڈی زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ، پھر جب زنا کرے تو کوڑے مارو، پھر جب زنا کرے یعنی تیسری دفعہ تو کوڑے لگاؤ، پھر جب زنا کاری کرے یعنی چوتھی بار تو بیچ دو، اگرچہ بالوں کی ایک رسی کے بدلے ہی بیچنا پڑے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ بھی بعید نہیں کہ کسی راوی نے جلد پر لفظ حد کا اطلاق کر دیا ہو اور اس نے جلد کو حد خیال کر لیا ہو، یا لفظ حد کا اطلاق تأدیب کے طور پر سزا دینے پر کر دیا ہو، جیسے کہ لفظ حد کا اطلاق اس سزا پر بھی کیا گیا ہے جو بیمار زانی کو کھجور کا ایک خوشہ مارا تھا جس میں 100 چھوٹی چھوٹی شاخیں تھیں، اور جیسے کہ لفظ حد کا اطلاق اس شخص پر بھی کیا گیا ہے جس نے اپنی بیوی کو اس لونڈی کے ساتھ زنا کیا جسے بیوی نے اس کے لیے حلال کر دیا تھا، حالانکہ اسے 100 کوڑوں کا لگنا تعزیر کے طور پر صرف ایک سزا ہے، جیسے کہ امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ سلف کا خیال ہے۔ حد حقیقی صرف یہ ہے کہ کنوارے کو 100 کوڑے اور بیاہ یعنی شادی شدہ
کو یا لوطی شخص کو جس نے کسی آدمی کے ساتھ اس کے پاخانے والی جگہ میں اپنی شرمگاہ کو داخل کیا ہو رجم کرنا ہے، یعنی پتھروں سے مار مار کر حد نافذ کر کے ان کو ختم کر دینا ہے۔ واللہ اعلم۔ ابن ماجہ رحمہم اللہ وغیرہ میں سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ لونڈی نے جب تک نکاح نہیں کیا اسے زنا پر مارا نہ جائے۔ اس کی اسناد تو صحیح ہے لیکن معنی دو ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ بالکل مارا ہی نہ جائے، نہ حد نہ اور کچھ، تو یہ قول بالکل غریب ہے۔ ممکن ہے آیت کے الفاظ پر نظر کر کے فتویٰ دے دیا ہو اور حدیث نہ پہنچی ہو۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ حد کے طور پر نہ مارا جائے، اگر یہ معنی مراد لیے جائیں تو یہ اس کے خلاف نہیں کہ اور کوئی سزا دی جائے، پس یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کے فتوے کے مطابق ہو جائے گا، واللہ اعلم۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ آیت میں دلالت ہے کہ محسنہ لونڈی پر بنسبت آزاد عورت کے آدھی حد ہے، لیکن محسنہ ہونے سے پہلے کتاب و سنت کے عموم میں یہ بھی شامل ہے کہ اسے بھی 100 کوڑے مارے جائیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، یعنی زناکار عورت اور زناکار مرد ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور جیسے حدیث میں ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں میری بات لے لو، میری بات سمجھ لو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا اگر دونوں جانب غیر شادی شدہ ہیں، یعنی مرد و عورت دونوں غیر شادی شدہ ہیں اور زنا کریں تو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی، اور اگر دونوں طرف شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے اور پتھروں سے رجم کر دینا۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی ہے، اور اسی طرح کی اور حدیث بھی ہے۔ داؤد بن علی ظاہری رحمہ اللہ کا یہی قول ہے، لیکن یہ سخت ضعیف ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے محسنہ لونڈیوں کو بنسبت آزاد کے آدھے کوڑے مارنے کا عذاب بیان فرمایا، یعنی 50 کوڑے، تو پھر جب تک وہ محسنہ نہ ہو اس سے بھی زیادہ سزا کی سزاوار کیسے ہو سکتی ہیں؟ حالانکہ قاعدہ شریعت یہ ہے کہ احسان سے پہلے کم سزا ہے اور احسان کے بعد زیادہ سزا ہے، پھر اس کے برعکس کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ دیکھیے شارع علیہ السلام سے آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ غیر شادی شدہ لونڈی کے زنا کی سزا پوچھتے ہیں اور رسول اللہ انہیں جواب دیتے ہیں کہ اسے کوڑے مارو، لیکن یہ نہیں فرماتے کہ 100 کوڑے لگاؤ۔ پس اگر اس کا وہی حکم ہوتا جو داؤد ظاہری سمجھتے ہیں تو اسے بیان کر دینا رسول اللہ پر واجب تھا، اس لیے کہ ان کا یہ سوال تو صرف اسی وجہ سے تھا کہ لونڈی کے شادی شدہ ہو جانے کے بعد اسے 100 کوڑے مارنے کا بیان نہیں، ورنہ اس قید کے لگانے کی کیا ضرورت تھی کہ سوال میں کہتے وہ غیر شادی شدہ ہے، کیونکہ پھر تو شادی شدہ اور غیر شادی شدہ میں کوئی فرق ہی نہ رہا۔ اگر یہ آیت اتری ہوئی نہ ہوتی، لیکن چونکہ ان دونوں صورتوں میں سے ایک کا علم تو انہیں ہو چکا تھا، اس لیے دوسری کی بابت سوال کیا اور رسول اللہ نے جواب دے کر معلوم کرا دیا، جیسے بخاری اور مسلم میں ہے کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ سے آپ پر درود پڑھنے کی نسبت پوچھا تو رسول اللہ نے اسے بیان فرمایا اور فرمایا سلام تو اسی طرح ہے جس طرح تم خود جانتے ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نازل ہوا اور صلاۃ و سلام رسول اللہ پر بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ سلام کا طریقہ اور اس کے الفاظ تو ہمیں معلوم ہے، آپ پر صلاۃ کی کیفیت بیان فرمائیں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح یہ سوال ہے۔ مفہوم آیت کا چوتھا جواب ابو ثور کا ہے، جو داؤد ظاہری کے جواب سے زیادہ بودا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب لونڈیاں شادی شدہ ہو جائیں تو ان کی زناکاری کی حد ان پر عادی ہے، اس حد کی جو شادی شدہ آزاد عورتوں کی زناکاری کی حد ہے، تو ظاہر ہے کہ آزاد عورتوں کی حد اس صورت میں رجم ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ رجم آدھا نہیں ہو سکتا، تو لونڈی کو اس صورت میں رجم کرنا پڑے گا اور شادی سے پہلے اسے 50 کوڑے لگیں گے، کیونکہ اس حالت میں آزاد عورت پر 100 کوڑے ہیں۔ بس دراصل آیت کا مطلب سمجھنے میں اس سے خطا ہوئی، اور اس میں جمہور کا بھی خلاف ہے، بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کا اس میں اختلاف ہی نہیں کہ مملوک پر زنا کی سزا میں رجم ہے ہی نہیں، اس لیے کہ آیت دلالت کرتی ہے کہ ان پر محسنات کا نصف عذاب ہے، اور محسنات کے لفظ میں جو الف لام ہے وہ عہد کا ہے، یعنی وہ محسنات جن کا بیان آیت کے شروع میں اینکح المحصنات میں گزر چکا ہے، اور مراد صرف آزاد عورتیں ہیں۔ اس وقت یہاں آزاد عورتوں کے نکاح کے مسئلے کی بحث نہیں، بحث یہ ہے کہ پھر آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے کہ ان پر زناکاری کی جو سزا تھی اسے آدھی سزا ان لونڈیوں پر ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ اس سزا کا ذکر ہے جو عادی ہو سکتی ہو، اور وہ کوڑے ہیں،
وہ 100 سے آدھے 50 رہ جائیں گے۔ رجم یعنی سنسار کرنا ایسی سزا ہے جس کے حصے نہیں ہو سکتے۔ واللہ اعلم۔ آیت کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مراد مفہوم سے تنبہ ہے اعلیٰ کے ساتھ ادنا پر، یعنی جبکہ وہ شادی شدہ ہوں تو ان پر بنسبت آزاد عورتوں کے آدھی حد ہے، بس ان پر رجم تو سرے سے کسی صورت میں ہے ہی نہیں، نہ قبل از نکاح نہ بعد از نکاح، دونوں حالتوں میں صرف کوڑے ہیں، جس کی دلیل حدیث ہے۔ صاحب الایضاح یہی فرماتے ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی اسی کو ذکر کرتے ہیں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن والآثار میں بھی اسے لائے ہیں، لیکن یہ قول لفظ آیت سے بہت دور ہے۔ اس طرح کے آدھی حد ہونے کی دلیل صرف آیت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، بس اس کے سوا میں آدھا ہونا کس طرح سمجھا جائے گا؟ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ شادی شدہ ہونے کی حالت میں صرف امام ہی حد قائم کر سکتا ہے، اس لونڈی کا مالک اس حال میں اس پر حد جاری نہیں کر سکتا۔ امام احمد رحمہ اللہ کے مذہب میں یہ قول یہی ہے، ہاں شادی سے پہلے اس کے مالک کو حد جاری کرنے کا اختیار بلکہ حکم ہے، لیکن دونوں صورتوں میں حد آدھی ہی آدھی رہے گی، اور یہ بھی دور کی بات ہے، اس لیے کہ آیت میں اس کی دلالت بھی نہیں، اور اگر یہ آیت نہ ہوتی تو ہم نہیں جان سکتے تھے کہ لونڈیوں کے بارے میں آدھی حد ہے، اور اس صورت میں انہیں بھی عموم میں داخل کر کے پوری حد یعنی 100 کوڑے اور رجم ان پر بھی جاری کرنا واجب ہو جاتا، جیسے کہ عام روایتوں سے ثابت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں اپنے ماتحتوں پر حد جاری کرو، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ، اور وہ عام احادیث جو پہلے گزر چکی ہیں جن میں خاوند والی اور بے خاوند والی کی کوئی تفصیل نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت والی حدیث جس سے جمہور نے دلیل پکڑی ہے یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے اور پھر اس کا زنا ظاہر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس پر حد جاری کرے اور ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے۔ الغرض لونڈی کی زناکاری کی حد میں کئی قول ہیں، ایک تو یہ کہ جب تک اس کا نکاح نہیں ہوا اسے 50 کوڑے مارے جائیں گے، اور نکاح ہونے کے بعد بھی یہی حد رہے گی، اور اسے جلا وطن بھی کیا جائے گا یا نہیں، اس میں 3 قول ہیں، ایک یہ کہ جلا وطنی ہوگی، دوسرے یہ کہ نہ ہوگی، تیسرے یہ کہ جلا وطنی میں آدھے سال کو ملحوظ رکھا جائے گا، یعنی 6 مہینے کا دیس نکالا دیا جائے گا، نہ کہ پورے سال کا، پورا سال آزاد عورتوں کے لیے ہے۔ یہ تینوں قول امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب میں ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب میں ہے کہ جلا وطنی صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں پر نہیں، اس لیے کہ جلا وطنی صرف اس کی حفاظت کے لیے ہے، اور اگر عورت کو جلا وطن کیا گیا تو حفاظت میں سے نکل جائے گی، اور مردوں یا عورتوں کے بارے میں دیس نکالے کی حدیث صرف عبادہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ نے اس زانی کے بارے میں جس کی شادی نہیں ہوئی تھی حد مارنے اور 1 سال کے لیے شہر سے باہر نکال دینے کا تعزیری حکم فرمایا تھا۔ اس سے معنوی مراد یہی ہے کہ اس کی حفاظت رہے، اور عورت کو وطن سے نکالے جانے میں یہ حفاظت بالکل ہی نہیں ہو سکتی، واللہ اعلم۔ دوسرا قول یہ ہے کہ لونڈی کو اس کی زناکاری پر شادی کے بعد 50 کوڑے مارے جائیں گے، اور ادب سکھانے کے طور پر اسے کچھ مار پیٹ کی جائے گی، لیکن اس کی کوئی مقرر گنتی نہیں۔ پہلے گزر چکا ہے کہ شادی سے پہلے اسے مارا نہ جائے گا، جیسے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا قول ہے، لیکن اگر اس سے یہ مراد نہ لی جائے کہ سرے سے کچھ مارنا ہی نہ چاہیے تو یہ تعویلی مذہب ہوگا، ورنہ قول ثانی میں اسے داخل کیا جا سکتا ہے۔ اور قول یہ ہے کہ شادی سے پہلے 100 کوڑے اور شادی کے بعد 50، جیسے کہ داؤ ظاہری کا قول ہے، اور یہ تمام اقوال سے بودا قول ہے۔ اور یہ کہ شادی سے پہلے 50 کوڑے اور شادی کے بعد رجم، جیسے کہ ابو ثور کا قول ہے، لیکن یہ قول بھی بودا ہے، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم بالصواب۔ پھر آگے فرمان ہوتا ہے کہ لونڈیوں سے نکاح کرنا ان شروط کی موجودگی میں جو بیان ہوئیں ان کے لیے ہے جنہیں زنا میں واقع ہونے کا خطرہ ہو، اور تجرد ان پر بہت شاق گزر رہا ہو، یعنی کوارے بنے رہنا، اس کی وجہ سے سخت تکلیف میں ہوں تو بے شک انہیں پاک دامن لونڈیوں سے نکاح کر لینا چاہیے، اور یہ جائز ہے۔ گو اس حالت میں بھی اپنے نفس کو روکے رکھنا اور ان سے نکاح نہ کرنا بہت بہتر ہے، اس لیے کہ اس سے جو اولاد ہوگی وہ اس کے مالک کی لونڈی غلام ہوگی۔ ہاں اگر خاوند غریب ہو تو اس کی یہ اولاد اس کے آقا کی ملکیت امام شافعی رحمہ اللہ کے قول قدیم کے مطابق نہ ہوگی۔ پھر فرمایا اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے افضل ہے، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ جمہور علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ لونڈی سے نکاح جائز ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ اس وقت ہے جب آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو، اور نہ روکے رہنے کی طاقت ہو بلکہ زنا واقع ہونے کا خوف ہو، کیونکہ اس میں ایک خرابی تو یہ ہے کہ اولاد غلامی میں جاتی ہے، دوسرے ایک طرح کی سبکی ہے کہ آزاد عورتوں سے ہٹ کر
لونڈیوں کی طرف متوجہ ہونا۔ ہاں جمہور کے مخالف ابو حنیفہ اور ان کے ساتھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ دونوں باتیں شرط نہیں، بلکہ جس کے نکاح میں کوئی آزاد عورت نہ ہو اسے لونڈی سے نکاح جائز ہے، وہ لونڈی خواہ مؤمنہ ہو خواہ اہل کتاب میں سے ہو، گو اسے آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت بھی ہو اور گو اسے بدکاری کا خوف بھی نہ ہو۔ اس کی بڑی دلیل یہ آیت والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یعنی آزاد عورتیں ان میں سے جو تم سے پہلے کتاب اللہ دیے گئے ہیں۔ بس وہ کہتے ہیں آیت عام ہے، آزاد غیر آزاد سب کو شامل ہے، اور محصنات سے مراد پاک دامن باعصمت عورتیں ہیں، لیکن اس کی ظاہری دلالت بھی اسی مسئلے پر ہے جو جمہور کا مذہب ہے، واللہ اعلم۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کریں اور تمہیں تم سے پہلے نیک لوگوں کی راہ چلائے اور تم پر اپنی رحمت لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ پورے علم والے اور حکمت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کے پیروں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے بالکل تخفیف کر دیں، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام میں سختی نہیں۔ فرمان ہوتا ہے کہ اے مؤمنو، اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکے ہیں کہ حلال و حرام تم پر کھول کھول کر بیان فرما دیں، جیسے کہ اس صورت میں اور دوسری صورتوں میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اگلے لوگوں کی قابل تعریف راہیں تمہیں سمجھا دے، تاکہ تم اللہ کی اس شریعت پر عمل کرنے لگ جاؤ جو اللہ کو محبوب اور اللہ کی رضامندی کی ہے۔ وہ اللہ چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ قبول فرما لیں، جس گناہ سے، جس حرام کاری سے تم توبہ کرو وہ فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ وہ علم و حکمت والے ہیں، اپنی شریعت، اپنے اندازے، اپنے کام اور اپنے فرمان میں وہ صحیح علم اور کامل حکمت رکھتے ہیں۔ خواہش نفسانی کے پیروکار یعنی شیطانوں کے غلام یہود و نصارہ اور بدکار لوگ تمہیں حق سے ہٹانا اور باطل کی طرف جھکانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم و احکام میں روکنے، ہٹانے میں، شریعت اور اندازے مقرر کرنے میں تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، اور اسی بنا پر چند شرائط کے ساتھ لونڈیوں سے نکاح کر لینا تم پر حلال کر دیا۔ انسان چونکہ پیدائشی کمزور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام میں کوئی سختی نہیں رکھی۔ یہ فی نفسی ہی بھی کمزور، اس کے ارادے اور حوصلے بھی کمزور، یہ عورتوں کے بارے میں بھی کمزور، یہاں آ کر بالکل بیوقوف بن جانے والا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں سدرۃ المنتہا سے لوٹے اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے دریافت کیا کہ آپ پر کیا فرض کیا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا ہر دن رات میں 50 نمازیں۔ تو کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف طلب کیجیے، آپ کی امت میں اس کی طاقت نہیں، میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ یعنی بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، وہ اس سے بہت کم میں گھبرا گئے تھے، اور آپ کی امت تو کانوں، آنکھوں اور دل کی کمزوری میں ان سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ واپس گئے، 10 معاف کرا لائے، پھر بھی یہی باتیں ہوئیں، پھر گئے، پھر 10 کم ہوئیں، یہاں تک کہ آخری مرتبہ 5 ہی رہ گئیں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اے ایمان والو، مت کھاؤ اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے، مگر یہ کہ ہو خرید و فروخت تمہاری آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہیں
اور جو شخص کرے گا یہ سرکشی اور ظلم سے تو عن قریب ہم اس کو داخل کریں گے آگ میں، اور وہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ خلاف شریعت تجارت اور بیع خیار۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو ایک دوسرے کے مال باطل طریقے کے ساتھ کھانے کی ممانعت فرما رہے ہیں، خواہ اس کمائی کے ذریعے سے ہو جو شرعاً حرام ہے، جیسے سود خوری، قمار بازی یعنی جوا، اور ایسے ہی ہر طرح کی حیلہ سازی کو اسے شرعی صورت جواز کی دے دی ہو۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص کپڑا خریدتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر مجھے پسند آیا تو رکھ لوں گا، ورنہ کپڑا اور 1 درہم واپس کر دوں گا۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت کر دی، یعنی اسے باطل مال کھانے میں شامل کیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ آیت محکم ہے، یعنی منسوخ نہیں، نہ قیامت تک منسوخ ہو سکتی ہے۔ آپ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو مسلمانوں نے ایک دوسرے کے ہاں کھانا چھوڑ دیا، جس پر آیت لیس علی الاعمی حرج آخر تک اتری۔ تجارتن کو تجارتن بھی پڑھا گیا ہے، یہ استثناء منقطع ہے، گویا یوں فرمایا جا رہا ہے کہ حرمت والے اسباب سے مال نہ ہو، ہاں شرعی طریق پر تجارت سے نفع اٹھانا جائز ہے جو خریدار اور بیچنے والے کی رضامندی سے ہو، جیسے اور جگہ ہے کسی بے گناہ جان کو نہ مارو ہاں حق کے ساتھ ہو تو جائز ہے، اور جیسے دوسری جگہ آیت میں اللہ کا ارشاد ہے جہنمی جہنم میں موت نہ چکھیں گے مگر پہلی بار کی موت یعنی دنیا کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال کر کے فرماتے ہیں خرید و فروخت بغیر قبولیت کے صحیح نہیں ہوتی، اس لیے کہ رضامندی کی پوری سند یہی ہے۔ صرف لین دین کر لینا کبھی بھی رضامندی پر پوری دلیل نہیں بن سکتا، اور جمہور اس کے برخلاف ہیں۔ ائمہ کا قول ہے کہ جس طرح زبانی بات چیت رضامندی کی دلیل ہے، اسی طرح لین دین بھی رضامندی کی دلیل ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کم قیمت معمولی چیزوں میں تو صرف لین دینا ہی کافی ہے، اور اسی طرح بیوپار کا جو طریقہ ہو صحیح مذہب میں احتیاطی نظر سے تو بات چیت میں قبولیت کا ہونا اور بات ہے، واللہ اعلم۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خرید و فروخت ہو یا بخشش ہو سب کو یہ حکم شامل ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی مرفوع حدیث میں ہے تجارت رضامندی سے ہے اور بیوپار کے بعد اختیار ہے، کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ پوری رضامندی میں مجلس کے خاتمے تک کا اختیار بھی ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں دونوں بائع مشتری یعنی خریدار اور بیچنے والا اختیار والے ہیں جب تک جدا نہ ہو۔ بخاری شریف میں ہے جب 2 شخص خرید و فروخت کریں تو ہر ایک کو اختیار ہے جب تک الگ الگ نہ ہو۔ اسی حدیث کے مطابق امام احمد اور امام شافعی رحمہم اللہ اور ان کے سب ساتھیوں کا فتویٰ ہے، اور جمہور سلف و خلف کا بھی، اور اسی پوری رضامندی میں داخل ہے خرید و فروخت کے 3 دن بعد میں اختیار دینا بھی، گو وہ اختیار سال بھر تک کا ہو جیسے گاؤں والوں میں وغیرہ۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور مذہب یہی ہے کہ گو ان کے نزدیک صرف لین دین سے ہی بیع صحیح ہو جاتی ہے۔ شافعی مذہب میں بھی ایک قول یہ ہے کہ ان میں سے بعض فرماتے ہیں کہ معمولی کم قیمت چیزوں میں جنہیں لوگ بیوپار کے لیے رکھتے ہوں صرف لین دین ہی کافی ہے۔ بعض اصحاب کا اختیار ہی ہے جیسے کہ متفق علیہ ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حرام کاموں کا ارتکاب کر کے اور اللہ کی نافرمانیاں کر کے اور ایک دوسرے کے مال بیجا طور پر مار کر کھا کر اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحیم ہے اور اللہ کا ہر حکم اور ہر ممانعت رحمت والی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو ذات السلاسل والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ایک رات احتلام ہو گیا، سردی بہت سخت تھی، یہاں تک کہ مجھے نہانے میں اپنی جان جانے کا خطرہ ہو گیا، تو میں نے تیمم کر کے اپنی جماعت کو صبح کی نماز پڑھا دی۔ جب وہاں سے واپس ہم لوگ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے واقعہ کہہ سنایا۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا تم نے اپنے ساتھیوں کو جنبی یعنی جنابت کی حالت میں نماز پڑھا دی؟ میں نے کہا اللہ کے رسول جاڑا سخت تھا اور مجھے اپنی جان جانے کا اندیشہ تھا، تو مجھے یاد پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے تئیں ہلاک نہ کر ڈالو، اللہ رحیم ہے۔ میں نے تیمم کر کے نماز صبح پڑھا دی تو رسول اللہ ہنس دیے اور مجھے کچھ نہ فرمایا۔ بخاری اور مسلم میں ہے جو شخص کسی لوہے سے خودکشی کرے گا
وہ قیامت تک جہنم کی آگ میں لوہے سے خودکشی کرتا رہے گا، اور جو جان بوجھ کر مر جانے کی نیت سے زہر کھا لے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ آگے جہنم میں زہر کھاتا رہے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے تئیں یعنی خود کو جس چیز سے قتل کرے گا وہ قیامت والے دن اسی چیز سے عذاب کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم سے پہلے کے لوگوں میں سے ایک شخص کے زخم لگے، اس نے چھری سے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، خون نہ تھما اور وہ اسی میں مر گیا، تو اللہ عز و جل نے فرمایا میرے بندے نے اپنے تئیں فنا کرنے کی جلدی کی، میں نے اس پر جنت کو حرام کیا۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں جو شخص اسے یعنی خودکشی کے عمل کو ظلم و زیادتی کے ساتھ کرے، یعنی حرام جانتے ہوئے اس کا مرتکب ہو اور دلیرانہ طور سے حرام پر کاربند ہو، وہ جہنمی ہے۔ بس ہر عقل مند کو اس سخت ڈراوے سے ڈرنا چاہیے، دل کے کان کھول کر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سن کر حرام کاریوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ گناہ کبیرہ کا بیان۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرما دیں گے اور تمہیں جنتی بنا دیں گے۔ اس آیت کے متعلق بہت سی احادیث بھی ہیں، تھوڑی بہت ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ مسند احمد میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو جمعے کا دن کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی پیدائش کو جمع کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا سنو، اب جو میں جانتا ہوں وہ سنو۔ جو شخص اس دن اچھی طرح پاکیزگی حاصل کر کے نماز جمعہ کے لیے آئے اور نماز ختم ہو جانے تک خاموش رہے تو اس کا یہ عمل اگلے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ قتل سے بچا ہوا ہے۔ ابن جریر میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خطبے میں اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، 3 مرتبہ یہی فرمایا، پھر سر نیچا کر لیا اور ہم نے بھی سر نیچا کر لیا اور لوگ رونے لگے اور جی دھل گیا کہ اللہ تعالیٰ جانے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز پر قسم کھائی ہے اور پھر کیوں خاموشی اختیار کی ہے۔ تھوڑی دیر میں رسول اللہ نے سر اٹھایا اور آپ کا چہرہ بشاش تھا، جس سے ہم اس قدر خوش ہوئے کہ اگر ہمیں سرخ رنگ کے اونٹ ملتے تو اس قدر خوش نہ ہوتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جو بندہ 5 نمازیں پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچے، اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھل جائیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ اس میں چلے جاؤ۔ 7 کبیرہ گناہ جن 7 گناہوں کا اس میں ذکر ہے اس کی تفصیل بخاری اور مسلم کی حدیث میں اس طرح پر آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 7 گناہوں سے بچو جو ہلاک کرنے والے ہیں۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور اسے قتل کرنا جس کا قتل حرام ہو، ہاں اگر کسی شرعی وجہ سے اس کا خون حلال ہو گیا ہو تو اور بات ہے، اور جادو کرنا اور سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا اور میدان جنگ سے کفار کے مقابلے سے بھاگ کھڑا ہونا اور بھولی بھالی پاک دامن مسلمان عورتوں کو زنا کاری کی تہمت لگانا۔ یہ یاد رہے کہ ان 7 گناہوں کو کبیرہ یعنی بڑے گناہ کہنے سے یہ مطلب نہیں کہ کبیرہ گناہ صرف یہی 7 ہیں جیسے کہ بعض اور لوگوں کا خیال ہے جن کے نزدیک مفہوم مخالف معتبر ہے۔ دراصل یہ بہت بودا قول اور غلط اصول ہے، بالخصوص اس وقت جب کہ اس کے خلاف دلیل موجود ہے، اور یہاں تو صاف لفظوں میں اور کبیرہ گناہوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ مندرجہ ذیل احادیث ملاحظہ ہوں۔ ادب المفرد امام بخاری میں ہے قیصلہ ابن میاس رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ایک گناہ ہو گیا جو میرے نزدیک کبیرہ تھا، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہ کبیرہ گناہ 9 ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو بلا وجہ مار ڈالنا، میدان جنگ میں دشمنان دین کو پیٹ دکھانا، پاک دامن مؤمنہ عورتوں پر تہمت لگانا، سود کھانا، یتیم کا مال ظلم سے کھا جانا، مسجد حرام میں الحاد پھیلانا اور جادو کو جائز جاننا، اور ماں باپ کو بوجہ نافرمانی کے رلانا۔ قیصلہ ابن میاس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بیان کے بعد بھی ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا کہ میرا ڈر خوف کم نہیں ہوا تو فرمایا کیا تجھے جہنم کی آگ میں داخل ہونے کا ڈر اور جنت میں جانے کی چاہت ہے؟ میں نے کہا بہت کچھ۔ فرمایا سنو، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ میں نے کہا صرف والدہ یعنی میری ماں بقید حیات ہیں۔ فرمایا بس تو تم ان سے نرم کلامی سے بولا کرو
اور انہیں کھانا کھلاتے رہا کرو اور ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہا کرو، تم یقیناً جنت میں جاؤ گے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نماز قائم رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور کبیرہ گناہوں یعنی بڑے گناہوں سے بچے، وہ جنتی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کبائر یعنی بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، مسلمان نفس یعنی جان کو قتل کرنا، لڑائی والے دن بھاگ کھڑا ہونا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ جھوٹی بات یا جھوٹی شہادت بھی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ کبیرہ گناہوں کے بیان کے وقت رسول اللہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب یہ بیان فرمایا کہ جھوٹی گواہی اور جھوٹ بات، اس وقت آپ تکیے سے ہٹ گئے اور بڑے زور سے اس بات کو بیان فرمایا اور بار بار اسی کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش اب تو آپ نہ دہرائیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک بنائے، باوجود یہ کہ تجھے صرف اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا، یہ کہ تو اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تو اپنی پڑوسن سے بدکاری کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ سے إِلَّا مَن تَابَ تک پڑھی۔ ابن مردویہ میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر چل نکلا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو کسی کے پاس مصدقہ جواب نہ تھا، اس لیے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ تم جا کر عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے دریافت کراؤ۔ میں گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ سب سے بڑا گناہ شراب پینا ہے۔ میں نے واپس آ کر اس مجلس میں جواب سنا دیا۔ اس پر اہل مجلس کو تسکین نہ ہوئی اور سب حضرات اٹھ کر عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے گھر چلے اور خود ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک نے ایک شخص کو گرفتار کیا، پھر اسے کہا یا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو ڈال یا ان کاموں میں سے کسی ایک کو کر، یعنی یا تو شراب پی یا خون ناحق کر یا زنا کر یا سور کا گوشت کھا۔ اس نے غور و تأمل کے بعد جان کے ڈر سے شراب کو ہلکی چیز سمجھ کر پینا منظور کر لیا۔ جب شراب پی لی تو پھر نشے میں وہ ان تمام کاموں کو کر گزرا جن سے وہ پہلے رکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ گوشے گزار فرما کر ہم سے فرمایا، جو شخص شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں 40 رات تک قبول نہیں فرماتے، اور جو شراب پینے کی عادت میں ہی مر جائے اور اس کے مثانے میں تھوڑی سی شراب ہو، اس پر اللہ تعالیٰ جنت حرام کر دیتے ہیں۔ اگر شراب پینے کے بعد 40 راتوں کے اندر اندر مرے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، جھوٹی قسم کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔ ابن ابی حاتم میں جھوٹی قسم کے بیان کے بعد یہ فرمان بھی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کوئی بات کہے اور اس میں مچھر کے پر کے برابر زیادتی کرے، اس کے دل میں ایک سیاہ داغ ہو جاتا ہے جو قیامت تک باقی رہتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ انسان کا اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا، اس طرح کہ اس نے دوسرے کے باپ کو گالی دی، اس نے اس کے باپ کو، اس نے اس کی ماں کو برا کہا، اس نے اس کی ماں کو۔ بخاری شریف میں ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ پر لعنت کرے۔ لوگوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا، دوسرے کے ماں باپ کو کہہ کر اپنے ماں باپ کو کہلوانا۔ صحیح حدیث میں صحیح بخاری کی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فاسق بنا دیتا ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے، اور یہاں کفر سے مراد کفر اصغر ہے، جو کفر آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کتاب جو ہمارے سامنے پڑھی گئی، اس میں بھی تھا کہ 2 نمازوں کو بغیر شرعی عذر کے جمع کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور لڑائی کے میدان سے بھاگ کھڑا ہونا اور لوٹ کھسوٹ کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔
الغرض ظہر، عصر یا مغرب، عشاء پہلے وقت یا پچھلی وقت بغیر شرعی رخصت کے جمع کر کے پڑھنا کبیرہ گناہ ہے۔ پھر جو شخص کے بالکل ہی نہ پڑھے اس کے گناہ کا تو کیا ٹھکانہ۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ بندے اور شرک کے درمیان نماز کا چھوڑ دینا ہے، یعنی نماز کے چھوڑ دینے کے سبب بغیر شرعی عذر کے ایک مسلمان شخص مشرک بن جاتا ہے۔ سنن کی ایک حدیث میں ہے کہ ہم میں اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے، جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی منقول ہے کہ جس نے عصر کی نماز ترک کر دی اس کے اعمال غارت ہو گئے۔ اور روایت میں بخاری اور مسلم کی یہ بھی ہے کہ جس نے عصر کی نماز فوت کی گویا اس کا مال اور اس کے اہل و عیال سب ہی ہلاک ہو گئے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ کبیرہ گناہ کیا کیا ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی رحمت سے نا امید ہونا، اور اللہ کے مکر یعنی چال چلنے سے بے خوف ہو جانا، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی کے مثل ایک اور روایت بھی بزار میں مروی ہے، لیکن زیادہ ٹھیک یہ ہے کہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا موقوف قول ہے۔ ٹھیک بات وہ ہے جو تفسیر ابن جریر میں مروی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کوفے کی مسجد میں ایک مرتبہ کھڑے ہو کر ممبر پر لوگوں کو خطبہ سنا رہے تھے، جس میں فرمایا لوگوں کبیرہ گناہ 7 ہیں۔ اسے سن کر لوگ چیخ اٹھے۔ آپ نے اسی کو پھر دہرایا، پھر فرمایا تم مجھ سے اس کی تفسیر کیوں نہیں پوچھتے؟ لوگوں نے کہا امیر المؤمنین فرمائیے وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جس جان کو اللہ تعالیٰ نے مار ڈالنا حرام کیا ہے اسے مار ڈالنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا یعنی زنا کی، یتیم کا مال کھا جانا، سود خوری کرنا، لڑائی کے دن پیٹ دکھانا، ہجرت کے بعد پھر دارالکفر میں آبسنا۔ راوی حدیث محمد ابن سہل رحمہ اللہ نے اپنے والد سہل ابن خیثمہ رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اسے کبیرہ گناہوں میں کیسے داخل کیا؟ تو جواب ملا کہ پیارے بچے، اس سے بڑھ کر ستم کیا ہوگا کہ ایک شخص ہجرت کر کے مسلمانوں میں ملے، مال غنیمت میں اس کا حصہ مقرر ہو جائے، مجاہدین میں اس کا نام درج کر دیا جائے، پھر وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اعرابی یعنی دیہاتی بن جائے اور دارالکفر میں چلا جائے اور جیسا تھا ویسا ہی ہو جائے یعنی دوبارہ کافر بن جائے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا خبردار ہو جاؤ، وہ یعنی کبیرہ گناہ 4 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، خون ناحق سے بچو، ہاں شرعی اجازت اور چیز ہے، زنا کاری نہ کرو، چوری نہ کرو۔ کبیرہ گناہ اور سلف صالحین کے چند اقوال۔ اب اس بارے میں سلف صالحین رحمہم اللہ کے جو اقوال ہیں وہ ملاحظہ ہوں۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی تفسیر میں ہے کہ چند لوگوں نے مصر میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ بہت سی باتیں اللہ کی کتاب میں ہم ایسی پاتے ہیں کہ جن پر ہمارا عمل نہیں، اس لیے ہم امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما انہیں لے کر مدینہ آئے، عمر رضی اللہ عنہ سے ملے۔ آپ نے پوچھا کب آئے؟ جواب دیا کہ اتنے دن ہوئے۔ پوچھا اجازت سے آئے ہو؟ اس کا جواب دیا، پھر ان لوگوں کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا انہیں جمع کرو۔ پھر ان کے پاس آئے اور ان میں سے ایک سے پوچھا تجھے اللہ تعالیٰ اور حق اسلام کی قسم ہے تو نے پورا قرآن کریم پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا تو نے اپنے جی میں اسے محفوظ بھی کر لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اور اگر ہاں کہہ دیتا تو عمر رضی اللہ عنہ اسے دلائل سے عاجز کر دیتے۔ پھر فرمایا اپنی نگاہ میں، اپنی زبان پر، اپنی چال میں اسے گھیر لیا ہے؟ پھر ایک ایک سے یہی سوال کیا۔ پھر فرمایا تم عمر کو اس مشقت میں ڈالنا چاہتے ہو کہ لوگوں کو کتاب اللہ کے مطابق ہی ٹھیک ٹھاک کر دے، ہمارے رب کو پہلے ہی سے ہماری خطاؤں کا علم تھا۔ پھر آپ نے آیت ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ کی تلاوت کی۔ پھر فرمایا کیا اہل مدینہ کو تمہارے آنے کا یہ سبب معلوم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا اگر انہیں بھی اس کا علم ہوتا تو مجھے اس بارے میں انہیں بھی واز کہنا پڑتا۔ اس کی اسناد حسن ہے اور متن بھی حسن ہے، گویا روایت حسن رحمہ اللہ کی عمر رضی اللہ عنہ سے ہے جس میں انقطاع ہے، لیکن اتنے سے نقصان کو اس کی پوری شہرت کافی ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبیرہ گناہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، کسی کو مار ڈالنا، یتیم کا مال کھانا، پاک دامن عورتوں کو تہمت لگانا، لڑائی سے بھاگ جانا، ہجرت کے بعد دارالکفر میں قیام کر لینا، جادو کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، سود کھانا،
جماعت یعنی مسلمانوں کے گروہ سے جدا ہونا، خرید و فروخت توڑ دینا۔ پہلے گزر چکا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بڑے سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کشادگی سے مایوس ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا ہے اور اللہ عز و جل کے مکر یعنی چال چلنے سے بے خوف ہونا ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی تفسیر میں آپ ہی سے روایت ہے کہ سورہ نساء کی شروع سے لے کر 30 آیتوں تک کبیرہ گناہ کا بیان ہے، پھر آپ نے آیت ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ کی تلاوت کی۔ بخاری و مسلم کی ایک مرفوع حدیث میں ہے بچا ہوا پانی نہ روکا جائے اور نہ بچی ہوئی گھاس روکی جائے، اور روایت میں ہے 3 قسم کے گنہگاروں کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہ دیکھیں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ ایک شخص جو جنگل میں بچے ہوئے پانی پر قبضہ کر کے مسافروں کو اس سے روکے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کبیرہ گناہ وہ ہیں جو عورتوں سے بیعت لینے کے ذکر میں بیان ہوئے ہیں، یعنی آیت علی اللہ یشرکن باللہ شیئا میں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان احسانوں میں بیان فرماتے ہیں اور اس پر بڑی خوشنودی کا اظہار فرماتے ہیں، یعنی آیت ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ کو۔ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے لوگوں نے کہا کبیرہ گناہ 7 ہیں، آپ نے فرمایا کئی مرتبہ 7 ہیں۔ دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا 7 ہلکا درجہ ہے ورنہ 70 ہیں۔ ایک اور شخص کے اس کہنے پر آپ نے فرمایا وہ 700 تک ہیں اور 7 تو بہت ہی قریب ہیں۔ ہاں یہ یاد رکھو کہ استغفار کے بعد کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا، اور اصرار اور ہمیشگی اور دوام کرنے سے صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا۔ ایک اور سند سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا جس گناہ پر جہنم کی وعید یعنی دھمکی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے غصے کا اظہار ہے، یا اللہ کی رحمت سے دوری کی بات کہی گئی، یا عذاب کی، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور روایت میں ہے جس سے اللہ تعالیٰ منع فرما دیں وہ کبیرہ گناہ ہے، جس کام میں اللہ عز و جل کی نافرمانی ہو وہ بڑا گناہ ہے۔ تابعین کے اقوال بھی ملاحظہ ہوں۔ عبیدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کبیرہ گناہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، قتل نفس بغیر حق کے، میدان جہاد میں پیٹھ دکھانا، یتیم کا مال اڑا دینا، سود خوری، بہتان ترازی، ہجرت کے بعد وطن دوستی۔ راوی حدیث ابن عون نے اپنے استاد محمد رحمہ اللہ سے پوچھا کیا جادو کبیرہ گناہ میں نہیں؟ فرمایا یہ بہتان میں آ گیا۔ یہ لفظ بہت سی برائیوں کو شامل ہے۔ عبیدہ بن عمیر رحمہ اللہ نے کبیرہ گناہوں پر آیات قرآنی بھی تلاوت کر کے سنائی۔ شرک پر سورہ حج کی آیت نمبر 31 پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، بس اسے پرند لپک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز نامعلوم اور بدترین جگہ اسے پھینک دے گی۔ یتیم کے مال پر سورہ نساء کی آیت نمبر 10 کی تلاوت فرمائی ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یعنی جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال مار کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرتے ہیں۔ سود خوری پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 کی تلاوت فرمائی الذین یأکلون الربا، یعنی جو لوگ سود خوری کرتے ہیں وہ قیامت کے دن مخبوط الحواس اور پاگل بن کر کھڑے ہوں گے۔ کسی پر جھوٹی تہمت لگانے پر سورہ نور کی آیت نمبر 23 کی تلاوت فرمائی ان الذین یرمون المحصنات، یعنی جو لوگ پاک دامن بے خبر با ایمان عورتوں پر تہمت لگائیں۔ میدان جنگ سے بھاگنے پر سورہ انفال کی آیت نمبر 15 تلاوت فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، یعنی ایمان والو جب کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے تو پیٹھ نہ دکھاؤ۔ ہجرت کے بعد کفرستان میں قیام کرنے پر سورہ نساء کی آیت نمبر 93 تلاوت فرمائی ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، یعنی جو لوگ ہدایت کے بعد مرتد ہو جائیں۔ قتل مؤمن پر ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا تلاوت کی، یعنی جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر مار ڈالے اس کی سزا جہنم کا ابدی داخلہ ہے۔ عطا رحمہ اللہ سے بھی کبیرہ گناہوں کا بیان موجود ہے اور اس میں جھوٹی گواہی کا ذکر بھی ہے۔ مغیرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کہا جاتا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور فاروق رضی اللہ عنہ کو برا کہنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ میں کہتا ہوں علماء کی ایک جماعت نے اسے کافر کہا ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا کہے۔ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ سے یہ مروی ہے
مسند عبد الرزاق میں بسند صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے بھی ہے۔ امام ترمذی بھی اسے حسن صحیح فرماتے ہیں۔ گو اس روایت کی اور سندیں ضعف سے خالی نہیں مگر اس کے شواہد ہیں، ان میں بھی صحیح روایات ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں ہے، کیا تم یہ جانتے ہو کہ میری شفاعت صرف متقیوں اور مؤمنوں کے لیے ہی ہے؟ نہیں بلکہ وہ خطا کاروں اور گناہوں میں آلودہ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اب علماء کرام کے اقوال سنیے جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کبیرہ وہ ہیں جس پر حد شرعی ہو، بعض کہتے ہیں جس پر قرآن میں یا حدیث میں کسی سزا کا ذکر ہو، بعض کا قول ہے جس سے دینداری کم ہوتی ہو اور دیانتداری میں کمی واقع ہوتی ہو۔ قاضی ابو سعید ہروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کا حرام ہونا لفظوں سے ثابت ہو اور جس نافرمانی پر کوئی حد ہو جیسے قتل وغیرہ، اسی طرح ہر فریضے کا ترک اور جھوٹی گواہی اور جھوٹی روایت اور جھوٹی قسم۔ قاضی رویانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کبائر یعنی بڑے گناہ 7 ہیں: بے وجہ کسی کو مار ڈالنا، زنا، لواطت یعنی آدمی کا آدمی کی پاخانے والی جگہ میں اپنی شرمگاہ کو داخل کرنا، اسی طرح شراب نوشی، چوری، غصب یعنی زبردستی کسی کی زمین وغیرہ ہتھیا لینا اور تہمت لگانا ہے۔ اور ایک 8ویں چیز بھی دوسری روایت میں مروی ہے، یعنی جھوٹی گواہی، اور اسی کے ساتھ یہ بھی شامل کیا گئے ہیں کہ سود خوری، رمضان کے روزے کا بلا عذر ترک کر دینا، جھوٹی قسم، قطع رحمی، ماں باپ کی نافرمانی، جہاد سے بھاگنا، مال یتیم کھا جانا، ماپ تول میں خیانت کرنا، نماز وقت سے پہلے یا وقت گزار کر بے عذر ادا کرنا، مسلمان کو بے وجہ ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھنا یعنی جھوٹی حدیثیں گھڑنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو گالی دینا، بے سبب گواہی چھپانا، رشوت لینا، مردوں عورتوں میں ناشاقی کرا دینا، بادشاہ کے پاس چغل خوری کرنا، زکوٰۃ روک لینا، باوجود قدرت کے بھلی باتوں کا حکم نہ کرنا، بری باتوں سے نہ روکنا، قرآن سیکھ کر بھول جانا، جاندار چیز کو آگ سے جلانا، عورت کا اپنے خاوند کے پاس بے سبب نہ آنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے مکر یعنی چال چلنے سے بے خوف ہو جانا، اہل علم اور حاملان قرآن کی برائیاں کرنا، ظہار کرنا، سور کا گوشت کھانا، مردار کھانا، ہاں اگر بوجہ ضرورت اور اضطرار کے کھایا ہو تو اور بات ہے۔ امام رافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان میں سے بعض میں توقف کی گنجائش ہے۔ کبائر یعنی بڑے گناہوں کے بارے میں بزرگان دین نے بہت سی کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں۔ ہمارے شیخ حافظ ابو عبداللہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جس میں 70 کبیرہ گناہ گنوائے ہیں، اور قرآن و حدیث نے سلف کے اقوال سے دلائل بھی دیے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کبیرہ گناہ وہ ہیں جس پر شارع علیہ السلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی دھمکی سنائی ہے۔ اس قسم کے گناہ ہی اگر گنے جائیں تو بہت نکلیں گے، اور اگر کبیرہ گناہ ہر اس کام کو کہا جائے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے تو بہت ہی ہو جائیں گے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالی ہماری ہر قسم کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائے، اور جن سے کبیرہ گناہ سرزد ہو گئے ہیں انہیں توبہ کی اور استغفار کرنے کی توفیق بخشے، اور آئندہ ان سے باز رہنے کی۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان اللہ كان بكل شيء عليما۔ اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردوں کا حصہ ہے جو ان کا کیا دھرا ہے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے ان کا جو انہوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کریں۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے عورتوں نے یہ آرزو کی تھی کہ کاش ہم بھی مرد ہوتے تو جہاد میں جاتے، اور روایت میں ہے کہ ایک عورت نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر کہا تھا کہ دیکھیے مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملتا ہے، یعنی وراثت میں 2 عورتوں کی شہادت مثل ایک مرد کے سمجھی جاتی ہے،
پھر عمل میں اس طرح ہیں کہ ایک نیکی کی آدھی نیکی رہ جاتی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مردوں نے تو کہا تھا کہ جب دوہرے حصے کے مالک ہم ہیں تو دوہرا اجر بھی ہمیں کیوں نہ ملے، اور عورتوں نے درخواست کی تھی کہ جب ہم پر جہاد فرض ہی نہیں اور ہم نہیں کرتے تو شہادت کا ثواب ہمیں کیوں نہ ملے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو روکا اور حکم دیا کہ میرا فضل طلب کرتے رہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ انسان یہ آرزو نہ کرے کہ کاش کہ فلاں کا مال اولاد میرا ہوتا۔ اس پر اس حدیث سے کوئی اشکال ثابت نہیں ہو سکتا جس میں ہے کہ حسد کے قابل صرف دو ہیں، ایک مالدار جو اللہ کی راہ میں اپنا مال لٹاتا ہے یعنی خرچ کرتا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا۔ بس یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر میں برابر ہیں، اس لیے کہ یہ ممنوع نہیں، یعنی ایسی نیکی کی حرص بری نہیں، یہاں اس جیسی چیز اس جیسے نیک کام کے کرنے کی غرض سے حاصل ہونے کی تمنا ہے جو محمود یعنی پسندیدہ اور قابل تعریف ہے، اور وہاں اس کی اپنی چیز خود کے قبضے میں کرنے کی نیت ہے جو ہر طرح مذموم اور بری ہے۔ پس دینی اور دنیاوی فضیلت کی تمنا اس طرح منع ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا، خیر کے بدلے خیر اور شر کے بدلے شر، اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق ورثہ دیا جاتا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ہم سے ہمارا فضل مانگتے رہا کرو، آپس میں ایک دوسرے کی فضیلت کی تمنا بے سود امر ہے۔ ہاں مجھ سے میرا فضل طلب کرو تو میں بخیل نہیں، کریم ہوں، وہاب ہوں، دینے والا ہوں، دوں گا اور بہت کچھ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون دیے جانے کے قابل ہے اور کون فقیری کے لائق ہے، اور کون آخرت کی نعمتوں کا مستحق ہے اور کون وہاں کی رسوائیوں کا سزاوار ہے۔ اللہ اور اللہ کے بنائے ہوئے اسباب اور اللہ کے ان تمام وسائل کو مہیا کرنا اور آسان کر دیتے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ ماں باپ اور قرابت دار جو چھوڑ مرے اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں گرہ باندھی انہیں ان کا حصہ دو، حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہیں، گواہ ہیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ وراثت کے احکام۔ بہت سے مفسرین سے مروی ہے کہ موالی سے مراد وارث ہیں، بعض کہتے ہیں عصبہ مراد ہیں، چچا کی اولاد کو بھی مولا کہا جاتا ہے، جیسے فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کے شعر میں ہے۔ پس مطلب آیت کا یہ ہوا کہ اے لوگو، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے عصبہ بنا دیے ہیں جو اس مال کے وارث ہوں گے جسے ان کے ماں باپ اور قرابت دار چھوڑ مرے، اور جو تمہارے منہ بولے بھائی ہیں قسمیں کھا کر جن کے تم بھائی بنے ہو اور وہ تمہارے بھائی بنے ہیں، انہیں ان کی میراث کا حصہ دو، جیسے کہ قسموں کے وقت تم میں عہد و پیما ہو چکا تھا۔ یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا، پھر منسوخ ہو گیا، اور حکم ہوا کہ جن سے عہد و پیما ہوئے ہیں وہ نبھائے جائیں اور بھولے نہ جائیں، لیکن میراث انہیں نہیں پہنچ سکتی۔ صحیح بخاری شریف میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ موالی سے مراد وارث ہیں، اور بعد کے جملے سے مراد یہ ہے کہ مہاجرین جب مدینہ منورہ میں آئے تو یہ دستور تھا کہ ہر مہاجر اپنے انصاری بھائی بند کا وارث ہوتا، اس کے ذو رحم رشتہ دار وارث نہ ہوتے۔ بس اس آیت نے اس طریقے کو منسوخ قرار دیا اور حکم ہوا کہ ان کی مدد کرو، انہیں فائدہ پہنچاؤ، ان کی خیر خواہی کرو، لیکن میراث انہیں نہیں پہنچتی، ہاں وصیت کر جاؤ۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ قبل از اسلام یہ دستور تھا کہ دو شخصوں میں عہد و پیما ہو جاتا تھا کہ میں تیرا وارث اور تو میرا وارث۔ اسی طرح قبائل عرب عہد و بندیاں کر لیتے تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کی قسمیں اور عہد و پیما کو اسلام اور مضبوط کرتا ہے، لیکن اب اسلام میں قسمیں اور اس قسم کے عہد نہیں، اسے اس آیت نے منسوخ قرار دیا اور فرمایا ذی رحم رشتہ دار کتاب اللہ کے حکم سے زیادہ اولا ہیں بنسبت معاہدے والوں کے۔ الغرض اس آیت اور ان احادیث سے ان کا قول رد ہوتا ہے جو قسم اور وعدوں کی بنا پر آج بھی ورثہ پہنچنے کے قائل ہیں۔
جیسے کہ ابو حنیفہ اور ان کے ساتھیوں کا خیال ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت اسی قسم کی ہے، لیکن صحیح مذہب جمہور کا ہے، اور امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کا، اور مشہور قول کی بنا پر امام احمد رحمہ اللہ کا بھی۔ بس آیت میں ارشاد ہے کہ ہر شخص کے وارث اس کے قرابتی لوگ ہیں اور کوئی نہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حصے دار وارثوں کو ان کے حصوں کے مطابق دے کر پھر جو بچ رہے تو عصبہ کو ملے، اور وارث وہ ہیں جن کا ذکر فرائض والی 2 آیتوں میں ہے، اور جن سے تم نے مضبوط عہد و پیما اور قسمن قسمی کی ہے، یعنی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے انہیں ان کا حصہ دو، یعنی میراث کا، اور اس کے بعد جو حلف یعنی قسم اٹھائی ہو وہ تأثیر والی نہ سمجھی جائے گی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواہ اس سے پہلے کہ وعدے اور قسمیں ہوں، خواہ اس آیت کے اترنے کے بعد ہوں، سب کا یہی حکم ہے کہ ایسے حلیفوں کو میراث نہ ملے گی۔ اور بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کا حصہ نصرت، امداد، خیر خواہی اور وصیت ہے، میراث نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ عہد و پیما کر لیا کرتے تھے کہ ان میں سے جو پہلے مرے گا بعد والا دوسرا اس کا وارث بنے گا، بس اللہ تبارک و تعالی نے آیت وَأُولُو الْأَرْحَامِ نازل فرما کر حکم دے دیا کہ ذی رحم یعنی رشتہ دار محرم ایک سے ایک اولا ہیں، ہاں اپنے دوستوں کے ساتھ سلوک کرو، یعنی اگر ان کے لیے ثلث یعنی 1/3 مال میں وصیت کر جاؤ تو جائز ہے۔ معروف و مشہور امر بھی یہی ہے، اور بھی بہت سے سلف سے مروی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے اور ناسخ آیت اولو الارحام والی ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہیں ان کا حصہ دو یعنی میراث۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک صاحب کو اپنا مولا بنایا تھا تو انہیں وارث کیا۔ ابن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت ان لوگوں کے حق میں اتری ہے جو اپنے بیٹوں کے سوا اوروں کو اپنا بیٹا بناتے تھے اور انہیں اپنی جائیداد کا جائز وارث قرار دیتے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ وصیت میں سے دینے کو فرمایا اور میراث کو موالی یعنی ذمی، رحم، محرم رشتہ داروں کی اور عصبہ کی طرف لوٹا دیا، اور اس سے منع فرمایا اور اسے ناپسند فرمایا کہ صرف زبانی دعووں اور بنائے ہوئے بیٹوں کو ورثہ دیا جائے، ہاں ان کے لیے وصیت میں سے دینے کو فرمایا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک مختار قول یہ ہے کہ انہیں حصہ دو یعنی نصرت، نصیحت اور معونت یعنی مدد کا، یہ نہیں کہ انہیں ان کے ورثے کا حصہ دو، تو یہ معنی کرنے سے پھر آیت کو منسوخ بتانے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی، نہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ حکم پہلے تھا اب نہیں رہا، بلکہ آیت کی دلالت صرف اسی امر پر ہے کہ جو عہد و پیما آپس کی امداد و اعانت کے، خیر خواہی اور بھلائی کے ہوتے ہیں انہیں وفا کرو، بس یہ آیت محکم اور غیر منسوخ ہے۔ لیکن امام ابن جریر رحمہ اللہ کے اس قول میں ذرا نظر ہے، اس لیے کہ اس میں تو شک نہیں کہ بعض عہد و پیما صرف نصرت و امداد کے ہی ہوتے تھے، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ بعض عہد و پیما ورثے کے ہوتے تھے، جیسے کہ بہت سے سلف صالحین سے مروی ہے، اور جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر بھی گزری، جس میں انہوں نے صاف فرمایا ہے کہ مہاجر انصاری کا وارث ہوتا تھا، اس کے قرابتی لوگ وارث نہیں ہوتے تھے، ندی رحم رشتہ دار وارث ہوتے تھے، یہاں تک کہ یہ منسوخ ہو گیا۔ پھر امام ابن جریر رحمہ اللہ کیسے فرما سکتے ہیں کہ یہ آیت محکم اور غیر منسوخ ہے؟ واللہ اعلم۔